صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں باسط علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عملیات کی دنیا۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کے لیے مدرہ شاہ علی کا ایک اور نایاب عمل اور سینے کا راز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل سب سے پہلے تو میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، نہ ہی کسی یوٹیوب چینل پر، نہ ہی فیس بک پیج پر، نہ ہی کسی کتاب میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ مندرہ خورد ہے، یعنی مندرہ صغیر، چھوٹا مندرہ جو ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ تو یہ ہمارے چینل کے 110 سبسکرائبر مکمل ہونے پر آپ کی خدمت میں، اس خوشی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو عمل کی تفصیل سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوستوں، میرے پاس مندروں کا ایک خزانہ، مطلب بہت سے مندرے جو میں نے مختلف عاملوں، پیروں، فقیروں سے حاصل کیے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ عمل میں نے پڑھائی کر کے اس کی دیکھی ہے۔ اگر آپ نے آزمائش کرنی ہے تو چند دن، 3 دن 7 دن اس کی پڑھائی کر کے دیکھیں، کھلا ورد کریں 313 مرتبہ، آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی تاثیر نظر آئے گی۔ تو عمل کی عبارت پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ترکیب سمجھاؤں گا کہ کس طرح زکوٰۃ دینی ہے، پڑھائی کس طرح کرنی ہے، گرہن میں، چاند گرہن اور سورج گرہن میں اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مالک محمد رسول علی پاک دا مندرہ 14 معصوم، ہر ایک دی وکھری شان ہے، شیطان لعین پریشان ہے، علی علی کار موزی نو میرے اگے تر۔ موزی مطلب اس کی اردو یہ بنے گی، موزی کو میرے آگے لے کے رکھو پچھاڑو، یہ اس کی اردو بنے گی۔ آپ نے یہی پڑھنا ہے جو پنجابی میں لکھا ہوا ہے، علی علی کار موزی نو میرے آگے تر۔ پڑھ کے مندرہ کیتا سب نو زیر، میں زبر سب زیر، بحق یا علی یا علی یا علی 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ مندرہ خورد ہے، یعنی چھوٹا مندرہ، اور اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک علیحدہ کمرے کا انتظام کرنا ہے جس میں اور کوئی چیز بھی نہ ہو، اور ہم نے اس کو مکمل کالے رنگ کے ساتھ اس کو پینٹ کر دینا ہے، چونا وغیرہ کرنا ہے، یا کم از کم ہمارے پاس مصلی، ٹوپی، کپڑا، تسبیح، سب جو چیزیں ہمارے پاس ہوں گی وہ کالے رنگ کے ہوں گی، اور ایک چادر ہم سامنے والی دیوار پر لگائیں گے کالے رنگ کی، یا اپنے سر کے اوپر جو چھت ہوگی اس پر بھی لگائیں گے کالے رنگ کی چادر تاکہ اوپر سائے رہے۔ ایک چراغ ہم جلائیں گے جو عمل کے وقت ہمارے سامنے جل رہا ہوگا۔ میٹھا تیل ہم اس میں ڈالیں گے، یا روغن چمیلی بھی آپ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، چراغ کو جلا سکتے ہیں۔ جب ایسا کمرہ تیاری کر لیں تو یہ انتظام سارا کر لیں، کپڑے وغیرہ اور مصلی، تسبیح، ٹوپی، کپڑے جو ہم نے اوپر لگانے ہیں اس کا انتظام کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے 9 چندی جمعرات کو یہ عمل با نماز عشاء شروع کرنا ہے۔ عصر کے وقت ہی ہم اس کی تیاری شروع کر دیں گے۔ عصر کے بعد ہم نے نیاز دلانی ہے، مولا علی کی نیاز دلائیں گے، اور میٹھی چیز ہو اور اس میں کوئی بھی نمکین چیز نہ ہو، چاہے آپ چاولوں کی کھیر بنا کر بچوں، بزرگوں، مسجد کے نمازیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں داخل ہونا ہے، اس کے بعد ہم مصلی پر باادب بیٹھیں گے اور بدنی حصار کریں گے۔ اس کا عمل بھی میں نے پہلے دے رکھا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ بدنی حصار کریں گے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، درمیان میں ہم نے 313 مرتبہ یہ مندرہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگ کر عمل ختم کر دینا ہے، اور مصلی سے اٹھ کر آ جانا ہے، چراغ نہیں بجھانا، چراغ اسی طرح جلتا رہے اور خود بخود وہ بجھ جائے گا۔ یہ ہم نے لگاتار 21 دن عمل کرنا ہے۔ 21 دن جب ہمارے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اسی طرح دوبارہ فاتحہ دلا کر بچوں، بزرگوں، بوڑھوں اور خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اسی طرح نیاز دلانی ہے۔ اس کے بعد ہم اس عمل کے عامل ہوں گے اور روزانہ اس کی 11 مرتبہ مداومت رکھیں گے،
اور جتنے بھی مندرے کے فوائد ہیں، چاہے جن ہے، بھوت ہے، پری ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، دشمن کا مسئلہ ہے، شیطان تنگ کرتا ہے، گناہوں کی فراوانی ہے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مولا علی سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، 14 معصوم کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی فیض جاری ہوگا اور اس مندرے کی تاثیر آپ پر ظاہر ہوگی۔ جب آپ روزانہ اس کی پڑھائی کریں گے تو عمل کی طاقت بڑھتی رہے گی، اور روزانہ کی پڑھائی یعنی کہ جو مداومت ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنی، اسی سے عمل قابو میں رہے گا اور آپ کے عمل کی طاقت بڑھتی رہے گی۔ آپ نے ہر مہینے کسی بھی جمعرات میں نیاز لازمی دلانی ہے۔ یہ ہمارا 21 دن کا عمل مکمل ہوا، آپ اس کے عامل ہو گئے۔ اگر آپ نے چاند گرہن یا سورج گرہن میں عمل کرنا ہے تو بالکل سیم اسی طرح ہم نے ایسا کمرہ تیار کرنا ہے جس میں کوئی بھی چیز سفید نہ ہو، ہر چیز کالی ہو سوائے چراغ جو جل رہا ہوگا وہ۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی کالا کر لیں احتیاطاً، اگر نہیں کر سکتے، کالا نہیں ملتا تو کالا رنگ کر لیں، اگر پھر بھی نہیں ملتا تو ہم کوئی بھی سا بھی چراغ استعمال کر سکتے ہیں، مگر کمرے میں جو کپڑا وغیرہ لگانا ہے یا رنگ وغیرہ کرنا ہے وہ کالا لازمی ہو، کپڑے، تسبیح، ٹوپی، ہر چیز کالی ہو۔ تو اس عمل میں چاند گرہن یا سورج گرہن میں ہم نے 3 دنوں میں 1100 کی تعداد مکمل کرنی ہے، یعنی کہ پہلے دن ہم 366 مرتبہ پڑھیں گے جس دن چاند گرہن ہوگی، اس کے اگلے دن ہم پھر 366 مرتبہ اس کی پڑھائی کریں گے، اور تیسرے دن ہم 368 مرتبہ مطلب 368 مرتبہ اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں بھی اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ یہ ہم 3 دن لگاتار گرہن کے بعد مطلب گرہن والے دن، اس کے اگلے دن اور اس کے اگلے دن، مطلب 3 دن یہ عمل کریں گے اور اس کے ہم عامل بن جائیں گے، اور ہر گرہن میں ہم نے اس کی زکوٰۃ اسی طرح 3 دن پڑھ کے ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 5 بار جب ہم گرہن میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو ہم کو پھر زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے، آپ نے 21 دن کی زکوٰۃ ادا کی تو چاند گرہن اور سورج گرہن میں اگر اس کی زکوٰۃ دیں گے تو اس کی طاقت مزید 1000 گنا بڑھ جائے گی، اور عمل کی تاثیر جب ظاہر ہوگی تو آپ انشاءاللہ تعالی تعریف کیے بنا نہیں رہیں گے۔ تو امید ہے آپ کو عمل پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح آگے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ مندرے شیئر کرتا رہوں گا، ڈنکے بھی ہیں کچھ وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، نہ سنے ہوں گے، تو امید ہے آپ میرے چینل کو پروموٹ کریں گے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بنا سکیں۔ تو آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔